جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں محمد اعظم سمیر اور آپ لوگوں سے ایسی باتیں کرتا ہوں جن کو سننے کے بعد شاید آپ لوگوں کا مائنڈ چینج ہو جائے اور آپ کو یہ لگے کہ سب ممکن ہے، ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمارے معاشرے میں ذات پات کا رواج کیوں ہے۔ یہ ذات پات پہ ہم لوگ ایک دوسرے کی اس کے سٹینڈرڈ کو، ہم ایک دوسرے کی پرسنالٹی کو کیوں جج کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذات پات جو ہے یہ ہمیں ہندوازم سے ورثے میں ملی۔ ہندوؤں میں ذات پات کا رواج عام تھا اور آج بھی شاید ان کے گلی کوچوں میں ذات پات کے نام پہ لوگوں کو عزت اور ویلیو دی جاتی ہے۔ لیکن پاکستان میں چونکہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ رہا اور جب پاکستان 1947 میں علیحدہ ہوا تو اس کے بعد سے لے کر اب تک لوگوں کے اندر وہ ذات پات کا جو رواج ہے وہ اس طرح پنپا ہوا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس ذات پات کے رواج کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ ذات پات جو ہے نا وہ انسان کی شخصیت کو جانچنے کا کوئی پیمانہ نہیں۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت چھوٹی کاسٹ سے اوپر آئے، ابراہم لنکن، بینجامن فرینکلن، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے کام کیے۔ لیکن ہم لوگ آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ جو چھوٹی کاسٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بڑی باتیں نہیں کر سکتے، وہ بڑے انسان نہیں بن سکتے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا، اٹ از ریئلی مائی ریکویسٹ یو آل پیپل، اس ذات پات کے رواج کو ختم کریں۔ انسان کو انسانیت کی بنا پہ جانچیں، انسان کو اس کی شخصیت کے مطابق جانچیں، انسان کو اس کے علم کی وجہ سے جانیں، نہ کہ اس کی ذات کی وجہ سے جانیں۔ بڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ انسان کس گھر میں پیدا ہوتا ہے، کس گلی میں پیدا ہوتا ہے اور کس حالت میں پیدا ہوتا ہے یہ معنی نہیں رکھتا۔ انسان مرتا کیسے ہے، انسان کا سٹینڈرڈ دنیا میں کیا ہوتا ہے اور دنیا میں وہ کیسے جیتا ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ تو غریب پیدا ہونا یا ویل آرگنائزڈ کاسٹ میں پیدا نہ ہونا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہیں، زندگی کو کیسے گزارتے ہیں، لوگوں کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، آپ کے اندر کائنڈنس کتنی ہے، آپ کے اندر پولائٹنس کتنی ہے اور آپ کتنے فہم والے ہیں، کتنے عقل والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عقل دی ہے اس کا استعمال کتنا کرتے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ تو میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اپنے اخلاق کو بلند کریں، آپ کو اپنی ذات بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کی ذات کیا ہے، آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، گو کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کے قبیلے بنائے تاکہ آپ ایک دوسرے کو جان سکیں، آپ کی ایک آئیڈینٹی ہو۔ لیکن اس آئیڈینٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی اگر اس کی کوئی چھوٹی کاسٹ ہے تو آپ اس کو معاشرے میں عزت نہ دیں، ویلیو نہ دیں، اس کو وہ رسپیکٹ نہ دیں، اس کو انسانیت کے درجے سے بھی نیچا جانیں۔ یہ آپ کا پیمانہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا پیمانہ علم، شعور، عقل، اخلاق اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی عادات، یہ پیمانہ ہونا چاہیے۔ اور ڈسیژن میکنگ، موٹیویشن اور اس کے ساتھ ساتھ کتنا وہ صوم و صلات کا پابند ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے دوسرے کو سٹینڈرڈ دینا چاہیے، دوسرے کو عزت اور ویلیو دینی چاہیے۔ بلکہ عزت اور ویلیو دینے کا بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو اس کی بساط سے کم کبھی بھی عزت اور آنر اس کے حصے میں نہیں آتی، بلکہ اس سے زیادہ آتی ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ اگر آپ کی عزت 10% ہے تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ 10% مارجن دیا ہوا ہے، آپ کی رسپیکٹ اس سے بھی کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ آنر دی ہوئی، زیادہ عزت دی ہوئی۔ تو عزت اور ویلیو یہ جو ایک اور چیز جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری انسلٹ ہوگی، ہمیں
اس نے ہم قصوروار نہیں تھے تو اس نے ہماری ڈس رسپیکٹ کر دی. تو اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی نے اپنی رسپیکٹ گوا دی، کسی نے اس کی رسپیکٹ کو گوا دیا، اس کو ڈس رسپیکٹ کر دیا، حالانکہ وہ غلطی پہ نہیں تھا اور وہ ثابت قدم رہا اور اس نے صبر کیا، تو بروز قیامت اللہ کے نبی جو کہتے ہیں کہ وہ اپنی عزت مجھ سے لے لے. برداشت کرنا چاہیے اور ذات پات کے رواج کو ختم کر دینا چاہیے. اس ذات پات کے رواج نے بہت سے لوگوں کو بہت سی جگہوں پہ جانے سے روک دیا. ہمارے معاشرے کے بہت سی سیڑھیاں ہیں جو بہت سے لوگ چڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو انجسٹس کی وجہ سے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا. تو حضرت علی کا فرمان ہے کہ کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کرتا، چاہے وہ مسلمانوں کا ہی معاشرہ کیوں نہ ہو، اگر اس میں جسٹس نہ ہو، اگر اس میں انصاف پہ مبنی جو سسٹم نہ ہو. تو جسٹس کرے، انسان کو چھوٹا یا بڑا نہ گردانے، انسان کے اعمال کو دیکھتے ہوئے تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا تقوی اچھا ہے. ایک اور جو سجیشن ہے میری طرف سے کہ اس سسٹم کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، اس رواج کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ذات پات کے رواج کو ختم کرنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف اپنی ایک ذات بنانی ہوگی، اور اس ذات کا نام ہے انسان بننا. آج سے یہ عہد کر لیں، آج سے یہ سوچ لیں کہ آپ نے زندگی میں صرف اور صرف ایک ہی ذات کو جاننا ہے، اور وہ ذات ہے انسان کی ذات، جس سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے. اور انسان کو عزت دینی ہے، انسان کو آنر دینی ہے، کیونکہ انسان کا مطلب ہی انس ہے، محبت کرنے والا، عزت دینے والا، رسپیکٹ دینے والا. تو آج سے آپ یہ عہد کر لیں کہ آج سے آپ نے کسی کو چھوٹا بڑا نہیں گرداننا. اگر آپ گردان رہے ہیں تو آپ غلطی پہ ہیں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کرتے ہی انسان اپنی زندگی کو اچھا بنا سکتا ہے، انسان کامیاب ہو سکتا ہے، انسان کی زندگی میں ترقی ممکن ہے، سب ممکن ہے. ایوری تھنگ از پاسبل. مائنڈ کین بی چینج اف یو وانٹ ٹو چینج یور سیلف. اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو ضرور پہنچائیں. تھینک یو سو مچ.